کیا کر رہا تھا حضرت علی کا؟ میں اس پر کوئی بات کہنا چاہتا تھا. مولا علی نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورت فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ. اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا. ایک حدیث اور سنو. ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں. عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا. با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی. سبحان اللہ. ہم نے تو تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، وہ شرح میں تعامل الباء للالصاق مررت بزید. ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے. یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز مثقلہ رب حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو نحمیر زبانی یاد کی تھی. تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک اور طرح سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو. تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد. ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. ایاک کہ یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنی، تیرے آگے جھولی بھر. دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے. اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد. اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ. ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، وہی اپنا ٹریکٹر دینا. یار میری جو ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے. یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے. مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا. حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں. اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دی. لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا. تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے. پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے.
قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان چار لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ وہ میں تھا گاؤں میں تو ایک ہمارا رشتہ دار برادری میں نے سب سے دوستی لگا کے رکھی، سب سے ملتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وابیاں نہ رل گیا ہے۔ کیا وابی کون ہوندے؟ کہ جڑے پیرانو نہیں مندے۔ ہے کہ پیرانو تو سارے مننے ہیں، اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بھلا؟ ہاں یہ آنے ہے بھائی پیر پتر نہیں دے سکتا تو پیر دعا دے سکتا ہے، پتر تو اللہ دینا کہ یہ تو گل ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کو وچوں لے کے دے دینا، سمجھو؟ ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے، اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے۔ علم باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، ساسے وریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رہے بیگانہ ہو۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دو بول ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں چکے گے، اور یہ اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے اب مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم لیا گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی، تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے بہت محبت کی، تو ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں ان پڑھ عورتیں بیٹھے، پیر جگی پتر دیویں آ، پیر جگی پتر دیویں آ۔ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر کون دیتا ہے، وہ سمجھے پیر ہی دیتا ہے، پیر جگی پتر دیویں آ۔ تو استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے گا۔ اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے،
اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی، کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ۔ تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں۔ کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے، چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے، کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا، بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو وہ نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا، اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد میں مریا۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔ تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اس کو لاتے رہیں گے۔ آج بس اتنا ہی کافی ہے کہ تھوڑا سورت فاتحہ میں چند ایک مضامین، ایک ہدایت ہے میں جو بچے ساتھ نئے نئے جاتے تو ان کو نا ٹھڈے مارو، سونے آئے ہو، اٹھو اٹھو۔ اچھا، اب وہ ساتھیوں نے مجھے شکایت کی، میں نے اسے بلایا، میں کہا بھائی اسماعیل تہجد تو نفل ہے، آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہا تو پھر آئے کیوں ہیں اور اللہ کے راستے میں نے کہا وہ تو بھی دین سیکھتے پھر رہے ہیں۔ کہا وہ جہنم میں جائیں گے اگر رات کو نہیں اٹھیں گے تو۔ میں نے کہا یہ تو میرے ذمہ، میرے کھاتے میں ڈال دے،
تو مہربانی کر کچھ نہ کہا کر. چلو ٹھیک ہے تیرے کھاتے ڈالتا ہوں. پھر میں نے کہا پھر دیکھو اٹھانا نہیں. کہتا نہیں اٹھاتا. اب وہ تو وعدہ کر لیا, اب عادت بن چکی ہے, لہذا اٹھتے ہی دروازے کو ٹھا کر کے کھولتے تو اور ایویں کھانسی کر اور کبھی زمین پہ پاؤں مار رہا ہے, کبھی اونچی اونچی نفل میں قرآن پڑھ رہا ہے, کبھی ساؤنڈ نہیں دینا. یہ جو زہر ہے فرقہ واریت کا, یہ میں تمہارا نکالنا چاہتا ہوں, تمہیں مزاج نبوت پہ لانا چاہتا ہوں. اس لیے تو میں روتا ہوں کہ تم سیرت نہیں پڑھتے ہو. سیرت پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ مزاج نبوت ہے کیا, کہ داعی کس طرح بے قرار ہوتا ہے. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات, یہ ہے کیفیت داعی کی, کہ اس کا اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو چکا ہوتا ہے. لعلک باخع نفسک, یہ داعی ہو, ایسا داعی اس طرح ہوتا ہے. لست علیہم بمسیطر, یہ داعی ہوتا ہے. چونکہ ہمارے ماحول میں یہ ہے ہی نہیں. اللہ کا فضل ہے ہمیں تبلیغی ماحول ملا اور تبلیغ والے استاد ملے, انہوں نے ہمارے کم از کم میں اپنی ذات تک کہتے کہ یہ زہر نہیں پیدا ہونے دیا. ہاں مطالعے کی وجہ سے پیدا ہو گیا, مطالعے کی وجہ سے تقابل میں جب تقابلی مطالعہ کیا تو ایک احساس برتری, احساس حق اور حقارت اور کمی آ گئی, بالکل آ گئی. پھر میرا یہ زہر نکالا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ, اللہ اس کی قبر روشن کرے, جو ایک باد صبا کا جھونکا بن کے آیا اور میرے ویرانوں میں گلشن کھلا دی, اور میرے دل کو نفرتوں سے پاک اللہ نے کر دیا. میرے دل میں امت کے کسی فرد کے لیے نہ نفرت ہے نہ بغض ہے. مجھے اتنا ستایا گیا ہے تبلیغ میں جس کی انتہا کوئی نہیں, اور جتنے ستانے والے ہیں سب سے میرا دل صاف ہے, سب سے میں ملتا ہوں. وہ نہ ملیں تو الگ بات ہے, میں سب سے ملتا ہوں. تو میرے عزیزو کھلا دل رکھو, اپنے اوپر کوئی چھاپ نہ لگاؤ سوائے محمدی چھاپ, کوئی چھاپ نہیں, کہ ہم محمدی ہیں, ہم مومن ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم ایمان والے ہیں. یہ میری آپ کی پہچان ہے. اس پر چلو گے تو آپ کا نفع ہے, ورنہ ہزاروں علماء فارغ ہوتے ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. میں چاہتا ہوں دیدہ ور, تم لوگ دیدہ ور بنو, وہ مولوی نہ بنو جنہیں اس سے نفرت, اس سے نفرت, اس سے بائیکاٹ, اس سے بائیکاٹ, ایندنال سنگھ پہا, ایندنال سنگھ پہا. اس کا انجام سوائے امت کی تباہی کے اور کچھ بھی نہیں. تو چلو آج کی مجلس اتنی کافی ہے. اللہ نے چاہا تو کل پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے. اب کوئی حدیث مجھے پڑھ کے سنا دو, تاکہ مشکات کی حدیث سنا دو کوئی, تاکہ حدیث کا بھی بیچ میں تھوڑا ہو جائے. او حدیث تو پڑھیں. تو بھوک لگی ہے؟ کیا ہے؟ ہاں ہاں حدیث کیا؟ ارے بیٹا ذرا مجھے دے دو, تمہیں مل ہی نہیں رہی, کہیں سے کوئی پڑھ دو, ورنہ میں ہی پڑھ دیتا ہوں. چار سو اس میں کیا ہے؟ اچھا وہ پڑھ رہے تھے, ہاں ٹھیک ہو گیا. 459, 460. اچھا اچھا اچھا, چلو پڑھو کوئی.
یا میں ہی پڑھ دوں؟ اچھا. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی. واہ واہ واہ. رواہ الترمذی. جابر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام ولا يصلح الطعام الا بالملح. قال الحسن فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح. انس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال امت میں نمک کی طرح ہے، کھانے میں نمک کی طرح، اور کھانا اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب اس میں نمک ڈالا جائے. حسن بصری فرمایا کرتے تھے نمک تو چلا گیا، اب اصلاح کہاں سے ہوگی. عن عبداللہ ابن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ. عبداللہ بن برید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا صحابی دنیا کے جس خطے میں مرے گا، قیامت کے دن وہ اس خطے سے قائد بن کر اٹھے گا اور نور بن کر اٹھے گا قیامت کے دن.